کہتے ہیں حجر اسود کا فرض استلام کرنا. استلام کرنے کے بعد تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگوں نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے. ایک مرتبہ تیسرا کلمہ میرے ساتھ پڑھ لیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. یہ تیسرا کلمہ پڑھنا. آج تو قاری صاحب ساتھ میں رہیں گے, آگے یہ پڑھیں گے, آپ نے ان کے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. نیکسٹ ٹائم آپ لوگ دوسرا طواف بھی کریں گے, دوسرا عمرہ بھی کریں گے. اگر آپ کو تیسرا کلمہ نہیں آتا, ایسا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو آپ کو آتا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر پڑھتے رہے, درود پاک پڑھتے رہے. اگر یہ بھی نہیں آتا تو اپنی زبان کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتے رہے, یہ بھی جائز ہے. ایسا تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف اسٹارٹ کریں گے. طواف کے پہلے 3 چکروں کے اندر مرد حضرات کے لیے ایک چیز اضافی ہے, وہ ہے رمل. رمل کہتے ہیں تھوڑا اکڑ کے چلنا, سینے کو نکال کے چلنا, جیسے پہلوان چلتا ہے پہلے 3 چکروں کے اندر. تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے آپ لوگ طواف اسٹارٹ کریں گے. جب کعبہ کے چوتھے کونے پہ پہنچیں گے, جس کو رکن یمانی والا کونا کہتے ہیں, یہاں پر آپ لوگ پیچھے جو دعائیں پڑھ رہے تھے ان دعاؤں کا پڑھنا بند کر دیں گے. اور ایک دعا ہے جس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مقدس کا سپارہ نمبر 2 سورت کا نام سورت بقرہ, اللہ نے اس کے اندر اس دعا کا ذکر فرمایا ہے. کرنے کا ارادہ کر رہا ہوں, نیت کر رہا ہوں, اے اللہ میرے لیے آسان فرما اور قبول فرما. حاجی صاحب اس کے بعد کعبہ کے 4 کونے ہیں, آپ نے اس کونے کے قریب جانا ہے جس کو حجر اسود والا کونا کہتے ہیں, جہاں سے آپ لوگوں نے طواف اسٹارٹ کرنا ہے. جب آپ لوگ حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچیں گے تو حجر اسود والا کونا آپ کے الٹے ہاتھ میں, بائیں ہاتھ کی طرف, اور آپ کے سیدھے ہاتھ کی طرف, دائیں ہاتھ کی طرف, وہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوگی, سبز لائٹ لگی ہوگی, صرف اس پہچان کے لیے کہ جب طواف کرنے والا دور سے آ رہا ہو اس کو گرین لائٹ کے ذریعے سے پتہ چل جائے کہ یہ وہ کونا, یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا طواف کا چکر ختم ہوگا, جہاں سے ہمارا طواف کا چکر اسٹارٹ ہوگا. حاجی صاحب حجر اسود والے کونے کے قریب پہنچ کے آپ نے حجر اسود کا استلام کرنا ہے. استلام کا طریقہ, دونوں ہاتھوں کو بلند کریں گے, پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یہ دعا پڑھتے ہوئے حاجی صاحب جب آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچیں گے آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا. پھر آپ لوگ اسی طریقے سے حجر اسود کا دوسرا استلام کریں گے, آپ کا دوسرا چکر اسٹارٹ ہو جائے گا. تو ایسے آپ نے 7 چکر لگانے ہیں. جب آپ کا 7واں چکر ہوگا آپ لوگ حجر اسود اور گرین لائٹ کے برابر پہنچ کے جو استلام کریں گے وہ آپ کا 8واں استلام ہوگا. 7 چکر 8 استلام کے ساتھ آپ کے کعبہ کے 7 چکر مکمل ہوئے. ابھی طواف مکمل نہیں ہوا. طواف مکمل اس وقت ہوگا جب ہم لوگ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى, کہ جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز واجب طواف پڑھیں گے اس وقت ہمارا طواف مکمل ہوگا. یہ جو 2 رکعت نماز پڑھنی ہے, اگر جن ہمارے بھائیوں کو یہ 2 صورتیں آتی ہیں, اللہم انی اسألک علما نافعا, اے اللہ مجھے نفع والا علم عطا فرما. دوسری چیز ورزقا واسعا, اے اللہ مجھے وسیع رزق عطا فرما. اور تیسری چیز وشفاء من کل داء, اے اللہ مجھے تمام بیماریوں سے شفا نصیب فرما. یہ دعا پڑھ کے زمزم کا گلاس ہاتھ میں لینا ہے, چہرہ آپ کا کعبے کی طرف, اور 3 سانس کے اندر زمزم پینا, یہ سنت عمل ہے. زمزم پینے کے بعد حاجی صاحب جب آپ لوگ صحیح کے لیے صفا پہاڑ کے قریب پہنچیں گے تو سب سے پہلے آپ کے کعبے کا ایک استلام باقی ہے. طواف کرتے وقت کتنے استلام کیے تھے؟ 8 استلام. وہاں پہنچ کے سب سے پہلے کعبے کا نام لا شریک لک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لك لبيك والنعمة